ہر طرح کی مدد مولا ہم تجھی سے طلب کرتے ہیں. اسی لیے یہاں پر نستعین کا لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو معنی کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. حضرات محترم، عبادت سے پہلے کیا لفظ ہے؟ عبادت کا. عبادت سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے. عبادت سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں امینو کا ذکر ہے اس سے پہلے آمنو کا ذکر ہے. قرآن اٹھا کر آپ پڑھیں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ انسان جو کہ ایمان لایا ہو اور نیک عمل کیا ہو. پتا چلا کہ عبادت کے لیے ایمان کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. اگر ایمان کے بغیر عبادت کا تصور کیا جائے تو یہ حماقت ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایمان زمین ہے اور عبادت اس پر عمارت ہے. زمین ہو عمارت نہ ہو یہ تو بات درست ہے، ہو سکتا ہے ایسا، مگر زمین نہ ہو اور عمارت کا تصور اگر کوئی کر لے تو یہ حماقت کی بات ہے. تو اگر ایمان نہیں ہے اور فقط عبادت کو کاندھے پہ اٹھا کر پھر رہا ہے تو وہ صرف آمینو کا پابند ہے، آمینو کا پابند نہیں ہے. آمنو کا وہ شخص پابند نہیں ہے. یہی وجہ حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، تو اس کھمبے کو کاندھے پہ اٹھا کے نہ پھرو بلکہ ایمان کی زمین پر اسے نصب کر دو. جب تک ایمان کی شمع اس میں روشن نہیں کرو گے عبادت کسی کام کا نہیں. تو عبادت کا لفظ اگر کسی پر صادق آئے تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر ایمان کی رمق ہونی ضروری ہے، تبھی عبادت کا تصور ہو سکتا ہے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ سوال ایک یہ ہے کہ اب عبادت کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو تعریف تفسیر بیضاوی نے کی ہے. اس کی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی جو وضاحت کی ہے اور تعریف کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اقصا غایت الخضوع والتذلل، حد درجے کی تذلیل اور خشوع اور خضوع کو عبادت کہتے ہیں. حد درجے کی عاجزی اور انکساری کو عبادت کہتے ہیں. حد درجے کی عاجزی اور انکساری کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اس کی مثال جانتے ہیں آپ کس سے دیتے ہیں؟ سجدے سے دیتے ہیں، کیونکہ سجدے میں حد درجے کی عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ نماز میں صرف سجدہ تو ہے نہیں. نماز میں مثال کیا دیا؟ عبادت کی مثال جب دینی ہوتی ہے مفسرین کرام نے مثال کیا دی؟ سجدے سے دی. تو نماز میں صرف سجدہ تو نہیں ہے، قیام ہے، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدوں کے درمیان کچھ دیر ٹھہرنا ہے، پھر دو زانو ہو کر تشہد میں بیٹھنا ہے. یہ تمام حرکات و سکنات کا نام عبادت ہے. ان تمام حرکات و سکنات کو عبادت کہتے ہیں. اگر خشوع اور خضوع کے آخری حد کا نام عبادت ہے اور آخری حد سجدہ ہے، اس کو عبادت سمجھیں گے تو پھر یہ سجدوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں، نقل و حرکت ہے اور حرکات و سکنات ہے، اس کو پھر کیا عبادت تصور نہ کریں؟ تو یہ یقین ہے کہ ہم اسے بھی عبادت کہتے ہیں. سجدے کے علاوہ جو حرکات و سکنات ہیں ہم انہیں بھی عبادت تسلیم کرتے ہیں. تو اب سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شاگرد اپنے استاذ کے پاس یا بیٹا اپنے باپ کے پاس
دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھ جائے، یا بیٹا اپنے باپ کے آنے پر اپنی کرسی چھوڑ دے، کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے، شاگرد اپنے استاد کی آمد پر کھڑا ہو جائے، تو کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کی عبادت کر رہا ہے، شاگرد اپنے استاد کی عبادت کر رہا ہے؟ کیا اسے یہ بات کہی جا سکتی؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، ہم اسے عبادت نہیں کہہ سکتے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ یہی نقل و حرکت، یہی حرکات و سکنات اگر نماز کے اندر ہو تو عبادت ہو، نماز کے باہر ہو تو عبادت اسے قرار نہ دیا جائے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ تو حضرات محترم، اس میں ایک ہی ممیز ہے، اس میں ایک ہی چیز ہے جو قابل غور ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی کے سامنے یہ نقل و حرکت کر رہے ہیں، یہ حرکات و سکنات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جس کے سامنے یہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں اس شخص کے متعلق میرا عقیدہ کیا ہے، اس ذات کے متعلق میرا عقیدہ کیا ہے۔ اگر اس ذات کے متعلق عقیدہ یہ ہے، سجدے کرنے میں، رکوع اور سجود کرنے میں، قیام کرنے میں، دو زانو بیٹھنے میں اگر عقیدہ یہ ہے کہ یہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی فریاد رس ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ عبادت ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ نہیں، اگر عقیدہ یہ ہے کہ جس کے سامنے میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں، جس کے سامنے میں ادب ملحوظ کر کے ان کی بارگاہ میں حاضری کر رہا ہوں، اگر یہ نیت ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرط حاصل کر رہا ہوں، یہ خدا نہیں، یہ بندہ ہے، بندہ خدا ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، یہ اللہ کی بیٹی نہیں، یہ اللہ کا کوئی اوتار نہیں، اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر اسے تعظیم کہیں گے، عبادت نہیں، تکریم کہیں گے، مگر اسے عبادت نہیں کہیں گے۔ اچھا، اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، پھر اگر کوئی سجدہ بھی کر لے، پھر کسی کے سامنے وہ سجدہ بھی کر لے، میری نیت نہیں تھی سجدے کی، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جس طرح اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے تمام مخلوق میں، اسی طرح جسم کے تمام اعضاء میں سر کو سردار بنایا ہے اللہ رب العزت۔ تو یاد رکھیں شریعت محمدی میں قیامت تک کے لیے سجدہ تعظیمی ممنوع اور حرام ہے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے سجدہ تعظیمی بھی کیا ہے؟ ممنوع اور حرام ہے۔ تو پتہ چلا کہ سجدہ فقط اللہ کے لیے ہے، وہی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو بندوں کی عیب پوشی کرتا ہے، ہزاروں گناہ اور لاکھوں جرائم کے باوجود بھی اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم کا سایہ بندے پر کرتا ہے، اسی کے لیے سجدہ ہے، اور کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ درس دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا کانسیپٹ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے وہ فقط کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اس آیے مبارکہ سے تمام باطل ادیان کی تردید بھی ہوتی ہے، تمام باطل ادیان کی تردید ہوتی ہے۔ اب جو دوسرا پہلو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مولا ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ شاید آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بندہ ایک بار دعا کر رہا ہے، اپنے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن یہاں جملہ ہم کا ہے، نعبد و نستعین، دیکھ رہے جس کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ بندہ صرف اکیلے
سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے. پتہ کیا چلا؟ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جب تم اپنی بندگی کو میری بارگاہ میں پیش کرو تو صرف اپنی بندگی کو پیش نہ کرنا، تمام امت کی بندگی کو میری بارگاہ میں پیش کرنا. اس لیے کہ بندوں میں کچھ گنہگار بھی ہیں، بندوں میں کچھ میرے مقرب بھی ہیں. تو جو گنہگار ہیں ان کی بندگی اگر قابل قبول نہ ہو تو وہ بندے جن کی بندگی قابل قبول ہے ان کے صدقے میں ہم تمہاری بندگی قبول کر لیں گے. اس لیے اگر تم دعا کرنا تو جمع کے صیغے کے ساتھ، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو دوسرا فقرہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یقیناً جس طرح عبادت میں ہم نے مولا کسی کو شریک نہ کیا، اسی طرح ہم تیرے ساتھ وفادار ہیں کہ ہم مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی سے ہم مدد طلب نہیں کرتے. مگر یہ خیال رہے، یہ تو ذہن میں ہمارے ہے کہ یقیناً مولا فریاد رس تو ہی ہے، ہمارے دستے طلب تیری ہی بارگاہ میں دراز ہوتے ہیں. پروردگار عالم وہی معبود برحق ہے، وہی حقیقی فریاد رس ہے، وہی ہماری حاجت روائی فرمانے والا ہے حقیقت میں. مگر یہ خیال رہے کہ اس عالم اسباب میں کوئی شخص اسباب سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اسباب سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا. مثلا اگر کسی کو مرض لاحق ہو جائے، اگر کسی کو مرض لاحق ہو جائے اور پھر وہ دوا لینے سے عاجز رہے اور وہ کسی طبیب کے پاس نہ جائے اور پھر اس آیت مبارکہ کو لے کر بیٹھ جائے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو لے کر بیٹھ جائے، اگر اسے علم کی جستجو ہے اور کسی اساتذہ کے پاس جانبے تلمذ اختیار نہ کرے اور پھر اسی آیت مبارکہ کو لے کر بیٹھ جائے، تو یاد رکھیں شریعت نے وسعت دی ہے. یقیناً منعم حقیقی، انعام کو دینے والا حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، مگر اس نے وسائل کو پیدا کیے ہیں، اس نے وسائل کو پیدا کیے ہیں. اب آپ دیکھیں ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے، انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو ابو علی سینا نے کہا کہ یوں تو بے شمار فرق ہے انسان اور حیوان میں، انسان اور جانور میں بے شمار فرق ہے، مگر ایک واضح فرق بتا دیتا ہوں. ابو علی سینا نے کہا کہ ایک واضح فرق تمہیں بتاتا ہوں. کہنے لگے کہ جانور کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ کھانے کو کھاتا ہے، اپنی غذا کو کھانے کے لیے بڑھتا ہے تو اپنے سر کو اپنی غذا کے سامنے جھکا دیتا اور کھانے کو ڈائریکٹ وہ کھا لیتا. مگر اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات اس طریقے پر بنایا ہے کہ انسان کے سر کو اس کے رزق کے سامنے اللہ نے جھکنے نہ دیا. تو پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے لقمے کو، اپنے منہ تک لے جاتا ہے اور پھر اسے کھاتا ہے. تو پھر اس شخص نے سوال کیا تو پھر زیادہ اعلیٰ درجے کی بات تو یہ تھی کہ انسان ہاتھ ہی نہ لگاتا کھانے کو، کھانا خود بخود اڑتا اور انسان کے منہ میں چلا جاتا اور انسان اسے پیٹ میں اتار لیتا. تو ابو علی سینا نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ گوارا نہ کیا کہ انسان کا منہ اپنے جگہ پر رہے اور کھانا اڑ کر اس کے منہ میں چلا جائے. یقیناً اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کر سکتا ہے ایسا، مگر اللہ رب العزت نے اس طریقے پر انسان کو ڈیزائن اس لیے نہیں کیا کہ جب جب بندہ لقمے کو ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالے تب تک
اسے وسیلے کا کی محتاجگی کا احساس ہو. ہر لقمے میں انسان محتاج رہے. تو اگر کوئی شخص اس آیے مبارکہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اگر لے کر بیٹھ جائے اور فقط وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر مجھے مرض لاحق ہے یا پھر مجھے ذریعہ معاش کی جستجو ہے اور میں گھر میں ہی بیٹھا رہ جاؤں اور میرے پاس چل کر کوئی چیز آ جائے، تو یہ حماقت کی بات ہے، پرلے درجے کی حماقت کی بات ہے. اور استعانت طلب کرنا، استعانت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مدد طلب کرنا اور اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے. مگر حضرات محترم، میں نے یہ بات عرض کیا ہے آپ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی شخص انسان سے مدد طلب کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ ہی سے مدد طلب کر رہا ہے، اس لیے کہ اس انسان کو مدد کے قابل بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تمام محاسن و کمالات کا جو مبدا ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے. تو اگر کوئی شخص کسی انسان سے مدد طلب کرے تو یہ مدد کرنا اس کا شرک نہیں ہے، اور اس کے بے شمار دلائل میرے پاس موجود ہیں. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس کے تعلق سے بے شمار دلائل میرے پاس موجود ہیں. وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب اللہ رب العزت نے جناب آدم کو خطائے اجتہادی کی وجہ سے زمین پر اللہ رب العزت نے اتار دیا تو جناب آدم رونے لگے، اور پھر اچانک خیال آیا کہ میری جب اللہ رب العزت نے میرے اندر روح پھونکی تھی اور پیدا فرمایا تھا مجھے، تو میں نے دیکھا تھا کہ عرش اعظم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ پروردگار عالم اس محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم تو کیسے سمجھا کہ محمد میرا محبوب ہے؟ تو جناب آدم عرض کرنے لگے رب کی بارگاہ میں پروردگار عالم جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے عرش کے پایوں پر یہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جو نام ہے زم ہے پروردگار، وہ نام تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگی. تو اس کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے حضرت جناب آدم کی توبہ قبول فرمائی. تو یاد رکھیں اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے اور ادب ملحوظ رکھتا ہے تو اب اس کا عقیدہ یقیناً جانے اگر کوئی غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے اور ادب سے پیش آ رہا ہے، سرکار کی بارگاہ میں ادب سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے، اور اگر اس سے پوچھیں تو بھائی آپ کس طرز عمل پر حاضری کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھ کر ادب کر رہے ہیں، تو کیا وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم غریب نواز کو خدا سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ حماقت کی بات ہے. وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ذکر خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، تو ہم ان کے سامنے ادب سے پیش آ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو قرآن مجید نے اسرار و رموز رکھا ہے، آیہ مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے اسرار و رموز رکھے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی جہالانہ تفسیر پر نہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ جہالانہ تفسیر کرنے سے قوم گمراہ ہو جاتی ہے. اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے
اور اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو گئے. تو پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوتا، پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوتا، اس کے تراجم و مفاہیم کو غلط طریقے سے پیش کرنے والا گمراہ ہوتا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی لوگوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.